بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک طالوت و جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت کیسے ملی، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طالوت علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے تھے، جب بادشاہ بنے تو طالوت علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم دیا، انہیں جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی قوم کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قدآور اور طاقتور بادشاہ تھا، اور اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے، بے شک اللہ تمہیں ایک نعمت سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی، صرف 313 افراد نے صبر کیا، یعنی صرف ایک چلو پانی پیا جس کی اجازت تھی۔ الحمدللہ عز و جل وہ ایک چلو ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ٹھہرا، اور جنہوں نے بے صبری کی اور خوب پانی پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیاس خوب بڑھ گئی اور وہ ہمت ہار گئے۔ جالوت کے عظیم لشکر سے 313 مسلمانوں کا مقابلہ تھا جو اطاعت کرنے والے تھے، ان کے حوصلے بلند، اور ان کا نقشہ اسی آیت کریمہ میں پیش کیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کی، یعنی کہ اس کے مقابلہ کرنے کی، بولے وہ جنہیں اللہ نے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے آئیں تو طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو بھی بہت کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلسی کا عالم تھا، بکریاں چرا کر زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں سے انہوں نے 3 پتھر اٹھائے جنہوں نے آپ کو پکارا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان 3 پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو جالوت پر پھینک دیا۔ یہ 3 پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر دیا۔ اس کے علاوہ مزید جالوتیوں کو بھی جا کر لگے جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو اپنے بادشاہ کے قدموں کے تلے لا کر رکھ دیا، اور اس پر طالوت و بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ گیا اور طالوت علیہ السلام کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح بھی کیا اور انہیں نصف سلطنت کو بھی عطا کی۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔
اور جب شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں جو ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے اور 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی دولت تھی۔ وہ اپنا روزمرہ زندگی کا خورد و نوش خود ہی حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا، آپ اس سے زیریں بنایا کرتے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی۔ طالوت علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی پہاڑ اور ذرا کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ غور کرو، داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکے تھے، غربت اور مفلسی میں زندگی گزار رہے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان عظیم کیا اور انہیں بادشاہی اور بہت زیادہ دولت و شہرت عطا فرمائی۔ طالوت علیہ السلام چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زریں بنانے کے پیشے کو بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، چاہے چرواہی، چاہے لوہاری ہو یا کپڑا بننا، الغرض کوئی بھی پیشہ ہرگز نہ ضلالت ہے، نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنا کوئی بری بات ہے۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء مرسلین کا مقدس طریقہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔